باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرات۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمامی چاہنے والے، میرے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین کرام، آج رمضان مبارک کی 3 تاریخ ہے۔ آج تیسرا روزہ ہے اور بڑے ہی پیارے روزے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں کچھ یادیں بھی ہیں جو آج کی یاد ہے، جو 3 رمضان مبارک کی جو یاد ہے، اس میں جو عرس منایا جاتا ہے، جس ذات کے تذکرے کیے جاتے ہیں، جس ذات کی جو ہے نا وہ شان بیان کی جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لخت جگر کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یوم وصال ہے وہ 3 رمضان المبارک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پر جب شدید مرض تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں کچھ کہا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اب رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قریب کیا، پھر کان میں سرگوشی کی، پھر اس پر آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، پہلے جب آقا نے سرگوشی کی تو آپ نے رونا شروع کر دیا، جب دوبارہ آقا علیہ السلام نے سرگوشی کی تو آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، اس کی وجہ کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کان میں یہ کہا کہ فاطمہ اب میرا وقت مکمل ہو گیا، اب میں رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اب میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس پر میں نے رونا شروع کر دیا، مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ امت کے غمخوار نبی آج دنیا سے جا رہے ہیں، تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب میں رو رہی تھی مجھ سے آقا کا رونا برداشت نہیں ہوا، جب آقا کا رونا میں رو رہی تھی تو میرا رونا جب آقا کو برداشت نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پھر دوبارہ پھر مجھ سے جب آقا نے سرگوشی کی تو فرمایا بیٹا نہ رہو، میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، میرے خاندان میں جو مجھ سے پہلے آ کر ملاقات کرے گا، اے فاطمہ تو ہے جو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملاقات کرے گی۔ تو جب آقا نے یہ بات کی تو میں خوش ہو گئی کہ میں سب سے پہلے اپنے بابا جان سے میں ملوں گی، تو اس پر میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی جو ہے بڑی خوبصورت زندگی آپ نے گزاری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میری جنتی عورتوں کی سردارہ، سید النساء اہل الجنہ، کہ جو میری بیٹی ہے یہ عورتوں کی سردار ہے جنت میں۔ یہ مقام، یہ شرف، یہ مرتبہ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا۔ آپ پاک مطہر آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ آج کے دور میں آپ کی زندگی کو لے کر ایک مسئلہ کو اٹھایا ہوا ہے، ایک فتنہ برپا کیا ہوا ہے اس وقت اہل سنت کے درمیان
کہ آپ کی ذات کو متنازع بنایا گیا ہے، آپ کی ذات کو لے کر بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، مگر یہ تمام بحثیں جو ہے نا یہ بے معنی بحثیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو معصوم جن کو پیدا کیا وہ انبیاء کرام اور ملائکہ ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ، ملائکہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ محفوظہ ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ آج مسئلہ فدق کو لے کر ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، مگر وہ لوگوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کس طرف چل پڑے، کیا ہو گیا ہے؟ اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جناب خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گئیں، جب باغ فدق مانگا تو اس وقت اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ دیا کہ انبیاء کی تو جائیداد ہوتی نہیں ہے، انبیاء کی تو وراثت ہوتی نہیں ہے، اے فاطمہ میں نے تو آپ کے بابا جان سے سنا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کا جو مال ہے یہ امت میں صدقہ ہو جاتا ہے، امت میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں۔ بظاہراً دکھ ہوا، مگر آپ نے خاموشی اختیار کی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی وہاں پر شور شرابہ نہیں کیا، آپ واپس آ گئیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک رہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے صلح کر لی، مگر آج بدبخت لوگ جو ہیں آپ کی ذات کو لے کر آپ کو متنازع بنایا ہوا ہے۔ ارے کون فاطمہ جن کی شان میں کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھ رہے تھے تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب شکایت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہراً حضرت علی کو منع نہیں کیا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مجمع میں جب یہ بات کہی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، تو اس وقت مولا کائنات سمجھ گئے کہ یہ بات میری ہو رہی ہے۔ ارے کیا کہنے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں، آپ پوری رات رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتی تھی۔ ایک وقت رب کی بارگاہ میں عرض ہوئی مالک کوئی ایسی رات تو بنانا، کوئی ایسی رات تو پیدا کر مالک کہ تیری بندی دل کھول کر عبادت تو کرے نا۔ ابھی تو میں نے ایک سجدہ دیا، ابھی تو ایک رکعت ہوئی اور صبح ہوگی مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ مالک کوئی رات تو ایسی بنانا جب تیری یہ بندی دل کھول کر عبادت کرے۔ آپ کو عبادت میں جو لذت آتی تھی، آپ ہر وقت اللہ 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 کرتی رہتی تھی۔ آپ کی شان ورا والورا ہے، آپ کا مقام مرتبہ ورا والورا ہے، آپ کو یہ شان ملی ہے۔ سامعین، ناظرین، یہ آپ کو یہ شان عطا کی ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت والا دن ہوگا، حشر والا دن ہوگا، جب پل صراط سے سارے لوگ گزریں گے، تو جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہوگا، جب آپ پل صراط کے اوپر آئیں گی تو ایک آواز آئے گی کہ اے گروہ نظریں جھکا لو اپنی، اب اس نے گزرنا ہے جو میرے پیارے نبی کی بیٹی ہے، میرے محبوب کی بیٹی ہے، اب فاطمہ نے گزرنا ہے، سب نے اپنی نگاہیں جھکا لے۔ تو پورے لوگ مجمع سر اپنا نگاہیں جھکا لے گا تو فاطمہ اس وقت پل صراط سے کراس کریں گی۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شان عطا کی گئی ہے، یہ آپ کا مرتبہ، یہ آپ کا مقام ہے۔ جب پل صراط سے آپ کی سواری گزرے گی، آپ گزریں گی، تو اس وقت تمام کی نظریں جھک جائیں گی، یہ اعلان ہوگا نگاہیں کو جھکا لو، نگاہوں کو جھکا لو۔ یہ شان ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی، علی کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے رات کے اندھیرے کے وقت میرا جنازہ کرنا، تاکہ مجھ پہ کم سے کم نظر پڑے۔ علی جب میرا جنازہ اٹھا کر لے کے جا رہے ہوں نا چرپائی کے اوپر، علی پھر کیا کرنا، چرپائی کے ساتھ جو ہے نا کچھ چھڑیاں لگا لینا اور اوپر ایسے چادر دے دینا تاکہ میں کسی کو نظر نہ آؤں۔ اے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ جو ہے سیرت فاطمہ سے کتنی دور ہو؟ کیا ہو گیا ہے کہ آج آپ برہنہ ہو کر بازاروں میں گھومتی ہیں؟ آج آپ میرا جسم میری مرضی جو ہے اس کا نعرہ لگایا ہوا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ پھر آپ نے کہنا ہوتا ہے ہم تو خاتون جنت کی کنیزیں ہیں، یہ بھی نعرہ لگاتے ہو، مگر میں آپ کو سمجھاتا چلوں، آپ کو بتاتا چلوں، خاتون جنت کی ایسی کنیزیں نہیں ہوتی جو اپنے جسم کی نمائش کروا رہی ہوتی ہیں، جو بازاروں میں برہنہ ہو کر گھوم رہی ہوتی ہیں، لباس پتلا پہنا ہوتا ہے، جسم چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، بال کھلے گلے میں ہوتے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ کہتی ہیں کہ ہم کنیز جنت، فاطمہ تو زہرا کی کنیز ہیں۔ ارے کس منہ سے آپ نام لیتی ہیں؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ یہ نام لیں؟ کہ آپ جب اپنی زندگی میں اپنے اوپر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے، جو آپ کا کردار ہے، آپ جب وہ اپنی زندگی میں اپنے اوپر لاگو نہیں کرتی، اس کردار کو نہیں اپناتی، اس سیرت کو نہیں اپناتی، تو پھر آپ کس طرح آپ یہ کہتی ہیں کہ ہم خاتون جنت کی کنیزیں ہیں؟ ناظرین، میری باتیں کڑوی ہو رہی ہیں مگر حقیقت ہے، سچ باتیں کر رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے مگر حقیقت یہی ہے۔ کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو بغیر لباس کے آتے ہیں، جب جاتے ہیں تو ہمیں لباس پہنا کے لے کر جایا ہوتا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ، شریعت محمدی کا اعجاز ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ دنیا میں تو ہم بغیر لباس کے آتے ہیں، جب جاتے ہیں تو ہم لباس پہن کر جاتے ہیں۔ آج جو عورت بازاروں میں، چوراہوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں اس طرح گھومتی ہے، مگر جب وہ کل مر جاتی ہے تو وہاں پر اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ غیر لوگ پیچھے ہو جائیں، نامحرم لوگ پیچھے ہو جائیں، کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور بدبختو، یہ کبھی سوچا ہے کہ اس نے اپنی زہری زندگی میں کیا کیا؟ جب یہ زندہ تھی،
یہ غیر محرموں کی جو ہے نا مجلس کرتی تھی، ان میں بیٹھتی تھی، ناچ گانا ہر کام وہ کرتی تھی۔ اس وقت نہیں خیال آیا، مگر آج بڑا خیال آ گیا کہ آگے اس کے جو بھائی ہیں وہ آ جائیں، قریبی جو ہیں وہ آ جائیں، جو محرم ہے وہ آئیں، وہ اس کو دفنائیں۔ اس وقت خیال کیوں نہیں آتا؟ ہمیں مرنے کے وقت کیوں خیال آتا ہے؟ عورت کو کفن سر سے لے کر پاؤں تک دیا جاتا ہے، مرد سے زیادہ اس کا کفن ہوتا ہے، کپڑا لگتا ہے، یعنی کہ صحیح خوبصورت کر کے، صحیح ڈھام کر اس کو دفن کیا جاتا ہے پردے کی حالت میں۔ مگر ہائے افسوس، جب وہ زندہ ہوتی ہے تو وہ خود اپنے آپ کو بے پردہ کر رہی ہوتی ہے، بھائی کے ساتھ بیٹھی، والد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کوئی نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ فقط سٹیٹس لگانے سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھنے سے، لوگوں کو یعنی کہ وہ دن منانے سے نا یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ حق کس طرح ادا ہوگا؟ کہ آپ کے اندر شرم و حیا ہو، آپ باپردہ ہوں، آپ کی زبان میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں جو ہے نا سیرت فاطمہ نظر آنی چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ کل آپ نے کس طرح ان کا سامنا کرنا ہے؟ کیا کہنا ہے کہ جب ہم دنیا میں تھے تو ہم اس طرح تھیں، تو آج ہم کیا ہیں؟ تو لہذا آئیں، یہ ساری چیزیں چھوڑیں اور آ جائیں چادر تطہیر کے نیچے، کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ میں نے ان کو پاک کر دیا، پاک کر دیا۔ یار اس چادر کے نیچے آ جائیں، اس سائے کے نیچے آ جائیں، تو کل جو ہے نا تب بخشش ہوگی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے چکی چلایا کرتی تھی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، محنت مشقت کرتی تھیں۔ آج ہماری خواتین کہتی ہیں ہم سے کام نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھر میں ہر طرح کی سہولیت میسر ہے، اس کے باوجود کہتی ہیں ہم سے کام نہیں ہوتا۔ مگر خاتون جنت کی ذات کے اوپر قربان جائیں کہ آپ کے ہاتھ مبارک کے اوپر چھالے ہیں، جو شہزادی ہیں، جو ملکہ کونین ہیں، جن کا لباس جنت سے آتا ہے، مگر وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، محنت کر رہی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ یہ سیرت فاطمہ ہے۔ تو ناظرین آئیں ہم جو ہے سیرت فاطمہ کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کی برکتیں، سعادتیں ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔